ایسے. اور یہ بھی بڑا ہوتا ہے کبھی کبھی نا فیئر, جیسے یہ آپ نے حزن کی بات کی اور ہم کی بات کی, یہ بڑے دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں. یعنی کبھی کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگلی اپنا بتاتا ہوں. کسی وقت میں یعنی بچپن کی اگر میں بات کروں 7-8 کلاس میں تھا اور یہ اے لیول تک مجھ سے میرے ساتھ ہوتا رہا. میں کہیں بھی جب جانا ہوتا تھا نا جی, کوئی فیملی ٹرپ یا کوئی باہر ٹرپ ہوتا تھا, تو میرے نا ذہن میں ایک فیئر چلتا تھا میں نے بیمار ہو جانا, یعنی میں نہیں جا پاؤں گا. اور میں ہو جاتا تھا, سرپرائزنگلی میں بیمار ہو جاتا تھا اکثر. تو الحمدللہ اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ فیئر. اب دیکھیں نا اس چائلڈہڈ ایک وہ واقعے کو لوں کہ نہیں یہ تو میری پرسنالٹی کا پارٹ ہے, ایسا ہی ہوگا. لیکن الحمدللہ اب تو دور دور تک وہ ایسی باتیں آتی ہی نہیں ذہن میں. میں نے اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ سائنٹیفک بھی ہے بات کہ جب آپ وہ چیز سوچنے لگتے ہیں نا تو ایسے کیمیکلز باقاعدہ ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی لینگویج ایسے بنا دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اس تھنکنگ سے. اور امیون سسٹم جب ویک ہوتا ہے تو بندہ نہیں ہے کہ آپ اچھا سوچیں گے تو لا آف اٹریکشن, اچھا سوچیں تو اچھا, وٹ ایور یو فوکس آن اٹ ہیپنس. چلیے یہ بات کو ذرا تھوڑا سا سمیٹتے ہیں. ایک اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے ٹراماز کے لیے اور پرابلمس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اصل تھراپی ہے وہ ہے قرآن مجید. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غم, فکر اور بے قراری اور پریشانی کی دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و ذہاب ہمومنا و غمومنا. اس میں غم, فکر, احزان, حزن سب کا نام لے لیا. اور یہ دعا بڑی خوبصورتی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک. بڑی کمال کی دعا ہے. اس میں ایڈ کر دوں آنٹی, جی میں نے سائیکو انالیسس پڑھا ہے اس دعا کا, تو یقین انسٹیٹیوٹ کا ایک ریسرچ پیپر ہے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دعا شروع ہو رہی سیلف اویئرنیس سے شروع ہو رہی. سب سے پہلے تھیراپی میں سیلف اویئرنیس کراتا ہے سائیکو, جو آپ کا تھراپسٹ ہوتا ہے, کہ بھائی تم پہچانو تو صحیح تم ہو کون. اللہم انی عبدک, یعنی آپ دیکھیں پہچان کیا ہے, اور پھر اس کو دوبارہ وہ کرنے کے لیے ری ایمفسائز اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, یعنی میرے ماں باپ بھی اللہ تیرے ہی بندے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے اس دعا نے جو انسان بھول جاتا ہے تو اس پہ غم اور حزن سوار ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ماضٍ فی حکمک, اللہ تیرا ہی حکم جو ہے وہ غالب ہے. عدل فی قضاؤک, آپ کا عدل, فیصلہ عدل پہ ہے. اور شروع میں تھا وہ ہے نسألک بکل اسم سمیت لک بہ, نہیں یہ جو 3 چیزیں اس کا میں کہہ رہا ہوں وہ ہے جی کہ عدل فینا قضاؤک, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک ماضٍ ناصیتی بیدک, ہاں ناصیتی بیدک, میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں. یعنی یہ کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اللہ تو چاہے کچھ بھی کر. ماتھا آپ دیکھیں پری فرنٹل کورٹیکس, اللہ تیرے ہاتھ میں, تو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ. یو کین ہیل ٹراما, یو کین ہیل می, یو کین ڈو اینی تھنگ. ایکنالجمنٹ ہے. اور پھر عدل ماضٍ فی حکمک, آپ کا ہی حکم غالب, اور عدل فی قضاؤک, آپ کے سارے فیصلے حق پہ. یہ تینوں کانسیپٹ ہم بھولے ہوتے ہیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہوتی ہے. بالکل. اور پھر آگے وہ پھر ایگزیکٹلی. اچھا یہ آپ نے جو بات کی اسی سے میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس کل پرسوں ایک کیس آیا ہوا تھا, کیس نہیں تھا کوسچن آیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے استخارے کی دعا پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی اور پھر میں سو گئی, اور صبح مجھے اتنا انٹینس پیس کی کیفیت تھی. آپ مجھے بتائیں یہ سائن ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ تو سائن خیر ہے ہی, اس لیے کہ استخارے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس بندے نے استخارہ کیا وہ کبھی ندامت اس کو نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو اصل بتاؤں, جو آپ کو کنٹینٹمنٹ تھی اور جو آپ کو پیسفلنس تھی, اس کی ریزن کیا تھی؟ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا تھا. اور بلکہ انہوں نے جس وقت مجھے کویسچن بھیجا اس وقت ان کو 2-3 دن گزر چکے تھے. انہوں نے کہا دس فیلنگ از اسٹل ود می. کیوں کہ آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا, اور اللہ تو اچھا ہی کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کے محمد علی یہ بڑی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں ہر کام کے اوپر ہمارے اختیار نہیں ہے. اگر آپ فزیکل ہیپننگس کو دیکھیں نا تو 80-90% ہمارے سارے جسم کے ایکشنز انوالنٹری ہیں. وہ صرف جو 5 سے 6% جو ہے نا جن کے اوپر پوری میڈیکل سائنس اور پوری سائیکالوجی اور دنیا جہان کے علوم بن چکے ہیں, وہ صرف اتنی سی ان کی حیثیت ہے.
جو کہ عموماً جو ہے نا وہ انوالنٹری ایکشنز کے آگے آ کے فیل ہو جاتے ہیں. سیم گوز ود آر جو ہماری کس خاندان میں پیدا ہوئے, کس عہد میں پیدا ہوئے, کن حالات میں پیدا ہوئے, ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. تو اتنی تھوڑی سی جو چیز ہے اس کے اوپر جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم اس کے اندر اپنے معاملات کو کہ اللہ پہ نہیں چھوڑ سکتے, جو اپنی اتنی پرفیکٹ کائنات چلا رہا ہے اور جو ہمارے بارے میں ہر جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بہترین سے بہترین فیصلہ کر رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے حکم کے علاوہ کچھ ہونا بھی نہیں ہے. تو let us do what is right to do. کیا بات. اس میں تھوڑے سے آپ کو نا ریئل لائف واقعات کے ہمارے پاس ایسے کچھ آئے کیسز کہ خاتون پریگننسی کے دوران جو ہے بہت فیئرفل ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. اس میں ہارمونز بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اس اسٹیٹ میں, آپ کو پتہ ہے, اور وہ ہو گیا, مطلب اللہ معاف کرے وہ مس کیریج ہو گیا یا بچہ جو ہے وہ رائٹ آفٹر برتھ فوت ہو گیا. تو دیکھیے یہ وہی جو میں نے اپنا بتایا تھا نا, مجھے ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بیماری ہو جانی, اور میں بیمار ہو جاتا تھا, امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے ایسی سوچوں سے. لیکن اینی وے دیکھیں میں اس کو ایسے اپنے آپ کو کاؤنسل کیا, مجھے یاد ہوتا ہے کہ اے اللہ جو ہوتا ہے تیری مرضی سے ہوتا ہے. میں اللہ کو الفاظ کہتا ہوتا تھا کہ اے اللہ مجھے پروٹیکٹ کر, آپ بہترین پروٹیکٹر ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ فیئر آپ پہ حاوی ہو رہا ہے, ارریشنل فیئر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن آپ اس وقت دعا کریں ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ تو میرا مولا ہے, تو میرا پروٹیکٹر ہے, اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں, پروٹیکٹ کریں اے اللہ. جیسے کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کا بڑا فیئر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے, بس میرے پیاروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہاں کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیں جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. کسی کو کوئی نائٹ میں آیا, کانسٹنٹ آ رہا ہے, ماں باپ کی ڈیتھ نظر آ رہی ہے, دیکھیں آپ پہلے تو اس کو جھٹکیں, اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں اسپٹ کر کے, ظاہر ہے شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. دوسرا آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ یہ آپ ہی کے بندے ہیں, اللہ آپ ان پہ رحم کریں, ٹھیک ہے, اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی تکلیف سے نہ گزاریں جس کی ہمیں استطاعت نہیں ہے, اور اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ آپ بہترین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا کی جائے اور اس موقع پہ اللہ کی مدد طلب کی جائے اپنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کو لے کے بھی کہ اللہ میں آپ کو سونپتا ہوں یا سونپتی ہوں, اللہ کرم فرما دے, مدد فرما دے. تو میں نے تو آنٹی خود اپنی لائف میں بہت سی چیزیں جن کا مجھے ڈر ہوتا تھا وہ اللہ کو جب سونپی, اور جب میں نے یہ دعائیں کی الحمدللہ اپنے آپ کو مینٹلی مضبوط کیا کہ کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کو برا کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں پھر کم ہو گئیں, اور پھر اعوذ باللہ پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, پھر یہ دعا اتنی پاورفل ہے جو آپ نے دعا بتا دی نا انگزائٹی کی حالت میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال.